حج کے مہینے میں حج کے ارکان، حج کی ادائیگی، اس لیے اس مہینے کا نام پڑ گیا ذی الحج، یعنی وہ مہینہ جس میں ایک فریضہ اسلام جو حج ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی حج کے خرچے و اخراجات کی طاقت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے اتنے مال و دولت سے نوازا ہے کہ وہ حج جانے آنے کا خرچہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کا حکم ہے لوگوں کو حج البیت کہ وہ بیت اللہ شریف کے حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے گھر آنے کی استطاعت طاقت رکھتا ہے پھر بھی دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے، اللہ کے گھر کے لیے مصرف نہیں کرتا ہے، حج بیت اللہ کے لیے آنے کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرْ، میری اس نعمتوں کی ناشکری جو کرتا ہے، میرے گھر آنے سے وہ گھبراتا ہے دنیا کی محبت لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ساری دنیا کے انسانوں سے میں بے پرواہ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا، حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کے چھت اور پلر، وہ ان کے پانچ پلر ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا ہے، وَصَوْمُ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، وحج بیت اللہ الکریم، اور بیت اللہ کا حج جس پہ فرض ہو یہ فریضہ ہے۔ یہ دین اسلام کے 5 پلرز ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مومن کے کامیابی، مومن کے کامرانی، مومن کے دنیا و آخرت کے کامیابی اسی میں رکھی ہے کہ جب اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو پھر کچھ اللہ امتحان لیتا ہے، اتنی دولت دینے کے بعد کیا وہ میرے گھر آنے کے لیے دل خوش رکھتا ہے، وہ قربانی کرتا ہے؟ اگر میری سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت کا امتحان یہ ہے کہ دولت تو میں نے دی ہے، اب میرے دی ہوئی دولت کو میرے گھر آنے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ بہرحال یہ نہیں کہ صرف دنیاوی ایک وہ ہے فائدہ، نہ اخروی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق، جو آدمی ایسا حج کرے جس میں کوئی فضول عبث بیہودہ کام نہ کرے اور کوئی فسق اور گناہ نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، حاجی جب صحیح حج کرتا ہے گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہوتا ہے کیوم ولدتہ امہ، جیسے جس دن اس کی والدہ نے اس کی ماں نے جنا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجو، بہت سے لوگ حج سے کتراتے ہیں کہ جی آج کہتے ہیں حج مہنگا ہو گیا، بھائی جتنا بھی مہنگا ہو گیا اگر اللہ نے 50 لاکھ دیے ہیں تو یہ 10-15 لاکھ اللہ کے گھر کے لائق نہیں ہے۔ جس اللہ نے کروڑوں جائیداد دیے ہیں، کروڑوں پیسے دیے ہیں، وہ اللہ کا گھر اس قابل نہیں ہے کہ 10-15 لاکھ تو اللہ کے گھر کے لیے خرچ کر دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حجو، تم حج کرو، فَإِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ، حج مومن کے گناہوں کو ایسے دھلائی کرتا ہے، ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے پانی، گرم پانی اور صابن انسان کے جسم سے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، مقبول حج اس کا اللہ کے ہاں کوئی اور بدلہ نہیں ہے ماں سوا اس کے جنت کے۔ جو آدمی حج کرتا ہے اور آداب کا خیال رکھتا ہے، حلال پیسہ لگاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ اور کچھ نہیں ہے ماں سوائے جنت کے۔ لیکن فرضی حج، بہت سے لوگ نفلی حج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے مقروض ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی اس سال حج مہنگا ہے، ہر سال یہ بات ہوتی ہے، حج مہنگا ہے اگلے سال کروں گا، حج مہنگا ہے اگلے سال کروں گا۔ بھئی آپ کو گارنٹی ہے کہ اگلے سال تک حج کے ایام تک میں زندہ رہوں گا؟ آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگلے سال حج کے ایام حج کے زمانہ آتے وقت میرے پاس اتنا ہی سرمایہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ کو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اگلے سال حج کے ایام میں میری صحت اسی طرح ہوگی کہ نہیں؟ اس لیے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مہنگا ہو گیا پیسے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی مسکنت، غربت، محتاجی ختم ہو جائے، وہ حج کرے، وہ حج کرے۔ حج سے سرمایہ گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو، حج پہ حج کرو، عمرے پہ عمرہ کرو، اس لیے کہ حج انسان کے گناہوں کو ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کے زنگ اور لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے ان کو چاہیے کہ زندگی اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو غنیمت سمجھے، حج کے لیے پھر تاخیر نہ کرے، حج کے لیے جمع کر دے اور حج کے لیے چلے جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حاجی کے لیے جتنے بھی مخلوق ہے زمین کے، یہ سب اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اللہ حاجی کی مغفرت کرتا ہے اور حاجی جس کے لیے نام لیتا ہے، دعا کرتا ہے، ان سب کی مغفرت کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حاجی اور عمرے والے یہ اللہ کے وفد ہے، اللہ کے نمائندے ہیں۔ ان دعاہم، اگر یہ دعا کرتا ہے اللہ سے، فاجابوہ، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، وسألوہ، اور اگر اللہ سے سوال کرتا ہے، فآتاہ، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، وإن دعاہ فاجابہ، اگر کسی چیز کے وہ مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے، وإن استغفر غفر لہم، اور اگر مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک حاجی جو صحیح حج کرتا ہے اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی میدان محشر میں شفاعت کرے گا۔ میں نہیں کروں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاج یشفع فی 400 من اہل بیتہ ویخرج من الذنوب کیوم ولدتہم، حاجی اپنے خاندان، اپنے فیملی کے 400 گناہگاروں کے، 400 مجرموں کے اللہ کے حکم سے حاجی اس کی شفاعت کریں گے۔ اور خود حاجی گناہوں سے جب صحیح حج کرتا ہے ایسے پاک و صاف ہوتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جس دن اس کی والدہ نے جنا ہے گناہوں سے۔ جب بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو نہ چوری کیا ہوتا ہے، نہ غیبت کیا ہوتا ہے، نہ قتل کیا ہوتا ہے، نہ کسی مسلمان کو ازردہ اور ذلیل کیا ہوتا ہے، نہ کسی کا حق دبایا ہوتا ہے، نہ قتل کیا ہے، نہ شراب پیا ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل معصوم بچہ ہوتا ہے، پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ صحیح حج کرتا ہے، حج کے شرائط کو، آداب کا خیال رکھتا ہے، حلال پیسوں سے حج پہ جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 پروانے حاجی کو ملتے ہیں، 2 انعام ملتے ہیں، 2 انعام ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میدان حشرگاہ پہ، میدان محشر پہ اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دوسرا انعام جو حاجی کو ملتا ہے، دنیا میں
گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہوتا ہے جیسے جس دن اس کی ماں نے جنا ہے۔